خنوا کے دھار سے، خنوا کے دھار سے رنگل ہندوستان ہو، آزادی نہیں جائے دیوی۔ ہندو مسلمان اور سکھ عیسائی کندھے سے کندھا آپن لہنے ملائی، انقلاب کے نعرہ لاگل، انقلاب کے نعرہ لاگل، گونجل آسمان ہو، آزادی نہیں جائے دیوی۔ بہت اچھا آپ نے سنا۔ ایک پیغام صرف عورتوں کے حوالے سے باقی رہ گیا، سننے کے لیے آپ لوگ تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ بہن سے زیادہ سالی پر مہربان ہوں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے برہما پران۔ اس کتاب میں لکھا ہے جب برا دور آئے گا، کلیوگ آئے گا، تو عورت اپنے بال کو کھولے گی، بال کو کھول کر کے چلے گی، کسی آوارہ کی کوئی پرواہ نہیں کرے گی۔ سمجھ جاؤ کہ کلیوگ آ گیا، پورا دور آ گیا۔ دوسری کتاب ہے، اس کا نام ہے وشنو پران، ہری ونش پران۔ اس کتاب میں لکھا ہے کہ جب برا دور آئے گا، عورت اپنے حسن کو بیچے گی، غریب شوہر کو چھوڑ دے گی، دولت سے نکاح کرے گی، 5-7 سال کی لڑکی ماں بن جائے گی، 8-10 سال کا لڑکا باپ بن جائے گا۔ اس سے زیادہ برا دور آ رہا ہے۔ ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے مہابھارت۔ اس کتاب میں لکھا کہ جب باپ جوان ہو، بیٹی جوان ہو، تو دونوں تنہائی میں نہ بیٹھے۔ پڑھے لکھے لوگ بھی پھسل جاتے ہیں، شیطان بیٹی سے باپ کو زنا کرا دیتا۔ ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے رامائن۔ اس کتاب میں لکھا ہے کہ لکشمن جی سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ کی بھابھی سیتا ہے، آپ نے چہرہ دیکھا؟ کالی ہے، گوری ہے، ناک نقشہ کیسا ہے؟ آپ نے چہرہ دیکھا؟ تو اس کتاب میں لکھا ہے رامائن میں، لکشمن جی کہتے ہیں کہ وہ تو پردے کے اندر رہتی تھی، میں نے کہاں دیکھا؟ اگر پردے سے باہر نکلی تو چہرے پر گھونگھٹ ڈال دیا۔ میں نے آج تک زندگی میں چہرہ کبھی نہیں دیکھا، گھر کے اندر بھی رہا، گھر سے باہر سفر میں بھی رہا، بھابھی کا چہرہ نہیں دیکھا، چلتے ہوئے صرف پیر دیکھا ہے، پیر کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا۔ ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے رگ وید۔ اس کتاب میں لکھا ہے کہ برہما نے اگر عورت کو عورت بنایا ہے تو اس کو آنکھ اوپر نہیں کرنی چاہیے، نیچے رکھنی چاہیے۔ اس کتاب میں لکھا ہے رگ وید میں، اگر برہما نے عورت کو عورت بنایا ہے تو پیر پھیلا کر کے عورت نہ بیٹھے، پیر سمیٹ کر کے بیٹھے۔ اگر برہما نے عورت کو عورت بنایا ہے تو ایسا پتلا کپڑا نہ پہنے کہ اندر کا جسم باہر نظر آئے۔ ایک آدمی تھا، جب اس کی بیوی برقع میں جاتی تھی تو وہ کہتا تھا کہ ہم کو آگ لگ جاتی ہے، یہ برقع پہن کر کے جب جاتی تو ایسا لگتا کہ مردے کو کفن میں لپیٹ دیا گیا۔ اس نے کہا کہ اس برقعے کو چولہے میں جلا ڈالو، بے برقع کے بغیر دوپٹے کے باہر نکلو آزادی کے ساتھ۔ 1 مہینہ جب وہ عورت آزادی کے ساتھ باہر نکلی، اس کا کسی سے چکر ہو گیا، 9-2-11 ہو گئی۔ اب یہ سر پکڑ کر کے بیٹھ گیا، پولیس اسٹیشن میں آ کر کے رو کر کے کہہ رہا ہے یہ بھی گئی وہ بھی گئی۔ اکبر الہ آبادی نے بڑا خوبصورت نقشہ کھینچا ہے، جسم پر لباس کی کمی عجیب لگتی ہے، مجھے امیر باپ کی بیٹی غریب لگتی ہے، جس سے آنچل بھی نہیں سر کا سنبھالا جاتا، اس سے کیا خاک تیرے گھر کی حفاظت ہوگی۔